بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث مشتق کے بحث میں چل رہی تھی اور ہم نے محل نزاع کے بارے میں موجود اقوال کو ذکر کرنے سے قبل کچھ مقدمات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھا۔ آج اس پہ سے چھٹے مقدمے کی طرف ہماری بحث مربوط ہے، جو اس بات کو طے کرتی ہے کہ حین شک ہمارے پاس ایسی کوئی اصل موجود نہیں کہ ہم اس کے طرف رجوع کر کے کہہ سکیں کہ اصل مثال کے طور پر یہ ہے کہ مشتق جو ہے متلبس بالمبدأ میں فی الحال مثال کے طور پہ ہے، یا اصل یہ ہے کہ فیما عنہ میں ہے، تو اس اعتبار سے کوئی ایسی اصل ہمارے پاس نہیں کہ عند شک اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ لہذا اگر کوئی قرینہ موجود ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم جو ہے وہ ایسی ہمارے پاس اصل لفظی جو یہاں پہ اصل اصولی ہو جس کے اوپر عمل کیا جائے وہ نہیں ہے۔ اب جب اصول عملیہ کی طرف نوبت جاتی ہے تو وہاں پہ کون سا اصل رائج ہوگا، اس حوالے سے کوئی ایک اصل نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے یا اس کا نام لیا جائے کہ بھئی یہ اصل ہے جو ہماری مراد ہے، بلکہ یہ موارد کے اعتبار سے فرق کرتی ہے۔ کبھی ہو سکتی ہے کہ یہ اصل برات ہو، اور کبھی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے کہ وہ اصالت الاحتیاط ہو یا کوئی اور چیز۔ لہذا مصنف جو ہے اس بحث کو چھیڑنے سے کے ساتھ کہتے ہیں سادسھا، یعنی مقدمات مشتق میں سے چھٹا، انہ لا اصل فی نفس ھذہ المسئلۃ یعول علیہ عند الشک، کہ ہمارے پاس اس مسئلے میں ایسی کوئی اصل نہیں ہے کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے شک کی وقت، کہ جب ہمیں شک ہے کہ اصل کیا ہے تو اس وقت ہم اس اصل کے اوپر جو ہے نا وہ اعتماد کر سکیں۔ کہتے ہیں ایسی کوئی اصل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ وَأَصَالَةُ عَدَمِ مُلَاحَظَةِ الْخُصُوصِيَّةِ مَعَ مُعَارَضَتِهَا بِأَصَالَةِ عَدَمِ مُلَاحَظَةِ الْعُمُومِ لا دلیل الی اعتبارها فی تعیین الموضوع۔ اب یہ عبارت حقیقت میں ایک اشکال مقدر کا جواب ہے جو مصنف دینا چاہ رہے ہیں، کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں اصل موجود ہے، آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ اصل موجود نہیں ہے؟ بھائی اگر ہم کہیں شک کریں کہ آیا مشتق جو ہے نا وہ اصل ہے، شک کریں کہ بھائی یہ فقط حالت تلبس فی الحال میں جو ہے وہ حقیقت ہے یا فیما انقضاء عنہ دونوں میں جو ہے نا حقیقت ہے، تو یہاں پہ ایک خصوصیت لازم آتی ہے جس کا قائل ہونا لازم آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ خصوصیت جو ہے جب ہم اس کو شک کریں کہ آیا لحاظ کیا جائے گا اس خصوصیت کا یا نہیں، اس کا لحاظ نہ کیا جائے تو اصالت عدم خصوصیت ہمیں کہتی ہے کہ اس طرح کی کسی خصوصیت کا لحاظ نہ کیا جائے، لہذا اصل جو ہے وہ عدم خصوصیت ہے، نتیجتاً لفظ مشتق جو ہے وہ عام ہو جائے گا فیما تلبس بالمبدأ حالاً یا فیما انقضاء عنہ دونوں میں۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بھائی جس طرح سے آپ اصالت عدم ملاحظت خصوصیت کو لاتے ہیں، یہ اس صورت میں حجت ہوتی کہ جب اس کے مقابلے میں کوئی اور اصل نہیں ہوتی، جبکہ اس طرف سے اگر ہم اصالت عدم ملاحظ عموم کو دیکھیں تو وہ اس سے ٹکراتی ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ بھائی شک ہو کہ بھائی فقط جو ہے وہ متلبس بالمبدأ فی الحال جو ہے وہ معتبر ہے یا فیما انقضاء عنہ میں اس کے دائرے کو وسیع کر سکتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ ہے کہ بھائی اصل یہ ہے کہ اصالت عدم عمومیت ہے۔ یعنی ہم اگر شک کریں مثال کے طور پہ واضح نے وضع کرتے وقت فقط جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ فیما تلبس بالمبدأ کا لحاظ کیا ہے، متلبس بالمبدأ فی الحال کا لحاظ کیا ہے، یا مثال کے طور پہ فیما انقضاء عنہ کا بھی لحاظ کیا ہے، تو وہاں پہ اصالت عدم عموم کہتی ہے کہ عدم ملاحظت العموم کہتی ہے کہ بھئی نہیں، فقط جو ہے وہ جو متلبس بالمبدأ ہے وہاں پہ یہ حقیقت ہے، فیما انقضاء عنہ میں نہیں ہے۔ لہذا کہتے ہیں یہ دونوں جو دلیل ہیں، ایک تو اس کے ساتھ اس کا تعارض ہے، اس کے ساتھ ساتھ لا دلیل علی اعتبارها فی تعیین الموضوع،
کہ معنی موضوع لہو میں معین کرنے کے لیے اس اصالت عدم ملاحظہ خصوصیت کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ معتبر ہے؟ جبکہ اس کے یعنی تائید کرنے کے لیے دلیل چاہیے تھی، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ وَأَمَّا تَرْجِيحُ الْإِشْتِرَاكِ الْمَعْنَوِيِّ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ إِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا لِأَجَلِ الْغَلَبَةِ فَمَمْنُوعٌ۔ اب یہ ایک دوسرا جو ہے نا وہ بحث ہے، یا دوسرا جو ہے نا وہ اشکال ہے جو مطرح کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی اگر شک کریں کہ لفظ جو ہے وہ مشترک معنوی ہے، لفظ مشترک معنوی ہے، اس مشتق میں کہ جو متلبس بالمبدأ ہے حالاً، یا اس مشتق میں کہ جو کیا کہتے ہیں فی بائن قضا عنہ تلبس کی صورت میں موجود ہے، تو ان دونوں معانی کے درمیان مشترک معنوی ہے، یا مثال کے طور پہ ایک میں حقیقت ہے اور ایک میں مجاز ہے۔ مثال فیما تلبس بالمبدأ حالاً جو ہے اس میں حقیقت ہے، اور فیما انقضا عنہ میں جو ہے وہ مجاز ہے۔ تو جب امر دائر و اشتراک ہو اور حقیقت و مجاز کے درمیان میں، تو ترجیح جو ہے وہ اشتراک معنوی کو ہوتی ہے۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ یہ اگر کوئی کہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اور دونوں کے درمیان میں کہا گیا ہے کہ بھائی جو ہے نا کیونکہ اشتراک معنوی کو غلبہ ہے، اسی لیے وہ حقیقت و مجاز پہ ترجیح رکھتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں یہ دعویٰ بھی ممنوع ہے۔ پہلی بات کہ کہاں سے ہم کہیں گے کہ یعنی وہ اشتراک معنوی غلبہ رکھتا ہے حقیقت و مجاز کے درمیان میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے نا دلیل نہیں بن سکتی ترجیح کے لیے، لہذا کہتے ہیں اما ترجیح الاشتراک المعنوی علی الحقیقت والمجاز، کہ اشتراک معنوی کی ترجیح دینا حقیقت اور مجاز کے اوپر اذا دار الامر بینہما لاجل الغلبہ، جب امر دائر ہو اس چیز کے درمیان میں کہ یا اشتراک کو اختیار کیا جائے یا حقیقت و مجاز کو اختیار کیا جائے، کیونکہ حقیقت و مجاز کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اشتراک جو ہے وہ مجاز ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں یعنی ہم صغرن ہم کبرن دونوں اعتبار سے جو ہے نا قابل تشکیل ہے۔ پہلی بات تو یہ غلبہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ثابت نہیں، اور اگر غلبہ ثابت بھی ہو جائے تو آیا غلبہ دلیل بن سکتا ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں دلیل بھی نہیں بن سکتا، لہذا کہتے ہیں فممنوع، یہ جو دلیل ہے یہ ممنوع ہے۔ کیوں؟ لمن الغلبۃ اولا، پہلی بات کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اشتراک معنوی یہ ترجیح رکھتا ہے جو ہے نا وہ حقیقت و مجاز کے اوپر غلبہ رکھتا ہے موارد استعمال کے اعتبار سے، ہم کہتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ومن نہوذ حجت علی ترجیح بہا ثانیہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر غلبے کو مان بھی لیا جائے تو آیا اس کی ترجیح کے اوپر کوئی دلیل ہمارے پاس موجود ہے؟ کہتے نہیں، ایسی کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے جو کہے کہ بھئی جب امر جو ان دونوں جبکہ دوسروں کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں عمل اصل العملی فیختلف فی موارد، یہاں تک کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھائی یہ دونوں صورتوں میں ہمارے پاس کوئی ایسی اصل نہیں ہے کہ جس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اصل ہمارے پاس نہیں ہے، اصل کیا کہتے ہیں اجتہادی نہیں ہے، تو ادلہ فقہاتی کی طرف جانا پڑے گا۔ تو ہم کہیں گے کہ آیا یہاں پہ اصل عملی کوئی ایسی ہے کہ جو جاری ہو سکے؟ تو کہتے ہیں وہ ایک کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کو تمام موارد پہ جاری کیا جا سکے۔ وَأَمَّا الْأَصْلُ الْعَمَلِي فَيَخْتَلِفُ فِي مَوَارِدِهِ، اصل عملی جو ہے یہ اپنے موارد کے اعتبار سے مختلف ہوتی رہتی ہے۔ فَأَصَالَةُ الْبَرَاءَةِ فِي مِثْلِ أَكْرِمْ كُلَّ عَالِمٍ يَقْتَضِي عَدَمَ وُجُودِ إِكْرَامِ مَا انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب، كما أن قضیۃ الاستصحاب وجوبہ لو کان الایجاب قبل الانقضاء۔ مثال ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ جو عالم ہے، یہ عالم اس سے علم کا جو مبدا تھا اس کے زائل ہونے سے پہلے یہ اکرم کا حکم آیا تھا،
یا اس کے زائل ہونے کے بعد یہ جو ہے نا وہ اکرم کا حکم آیا ہے؟ تو کہتے ہیں اگر پہلے یعنی قبل زوال کو دیکھا جائے تو یہاں پہ براعت کہتی ہے کہ اس عالم کا اکرام لازم نہیں ہے جو قبل الایجاب جو ہے وہ اپنے مبدا کو کھو چکا ہے اور زالانہ تلبس، اس سے تلبس جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے۔ جبکہ اگر بعد الایجاب ہے تو استصحاب اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ بھائی جب امر آیا تھا تب یہ فرض شامل تھا، اب ہم شک کرتے ہیں کہ آیا یہ خارج ہو گیا ہے یا نہیں، تو استصحاب کہتا ہے کہ بھائی ابھی یہ جو ہے نا اس وجوب کے دائرے کے اندر ہے، لہذا تمہارا اکرام کرنا لازم ہے۔ لہذا فرماتے ہیں فاصالۃ البراءۃ فی مثل اکرم کل عالم، اصالت براعت جو ہے اکرم کل عالم جیسے مثالوں میں، یقتضی یہ اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ عدم وجوب اکرام ما انقضى عنہ المبدا، کہ جس سے مبدا جو ہے وہ منقضی ہو چکا ہے اس کا اکرام واجب نہیں ہے قبل الایجاب، ایجاب سے پہلے۔ کما ان قضیۃ الاستصحاب وجوبہ، جس طرح سے استصحاب کی تقاضا جو ہے وہ وجوب اکرام ہے، لو کان الایجاب قبل الانقضاء، اگر یہ حکم اکرم جو ہے اس کا وجوب جو ہے وہ مادے کے مبدا سے انقضاء سے پہلے جو ہے نا وہ آیا ہو حکم، یعنی وجوب پہلے آیا تھا اور انقضاء بعد میں ہوا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اند شک وہ مورد باقی ہے۔ لہذا اس طرح سے اس کو اصل کو بیان کرتے ہیں۔ اب تک کے مقدماتی امور جو ہیں وہ ذکر ہو چکے، اب اصل اقوال کی طرف آتے ہیں کہ بھائی محل نزاع جو ہے، ہم ایک مرتبہ پھر محل نزاع کو بیان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اقوال کو ذکر کرتے ہیں کہ بھائی اس میں مشتق جو ہے اس کا استعمال ایسی ذات میں کہ جس کے ساتھ جو ہے نا وہ مبدا متلبس و حالاً بالفعل زمان حال میں، یعنی اگر اس کا یعنی حال تلبس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو اس مشتق سے متصف کرنا جو ہے وہ حقیقت ہے، اور اگر یہ زمان حال میں ہی ہو، یعنی ابھی ایک زید مثال کے طور پہ مجتہد ہے اور میں اس کو کہتا ہوں وہ مجتہد ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں اختلاف نہیں تھا۔ اسی طرح سے اگر ایک شخص بعد میں مجتہد ہوگا اور ابھی میں اس کو کہوں مجتہد، اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ بعد میں جو ہے نا مجتہد ہوگا، اس میں اس کا جو استعمال تھا وہ حقیقت تھا، مجاز تھا، مجاز ہے، اس پہ بھی اتفاق ہے۔ محل نزاع یہ تھا کہ جب ایک ذات سے مبدا جو ہے وہ منقضی ہو چکا ہے، ایک شخص پہلے مجتہد تھا، ابھی اس کا وہ ملک اجتہاد جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے، اب اس کو جو ہے نا مجتہد کہنا حقیقت ہے یا مجاز ہے، تو یہ محل نزاع تھا۔ اب کہتے ہیں اس میں اقوال بہت زیادہ ہیں، بالخصوص مبادی اور عوارض جو ذات کے اوپر جو ہے نا طاری ہوتے ہیں، اور جو اختلاف مبادی ہے اس اعتبار سے اقوال بہت زیادہ ہیں، لیکن دو قول جو ہے نا مشہور ہیں، اور ہم بھی انہی دو اقوال میں سے ایک قول کو اختیار کریں گے۔ پہلا قول جو ہے وہ مصنف کا قول ہے، مشہور متاخرین کا قول ہے، اور اشاعرہ کا قول ہے، اور یہ قول یہ ہے کہ اسم جو ہے، اسم مشتق جو ہے فقط متلبس بالمبدا فی الحال میں حقیقت ہے، اور فیما انقضا عنہ میں مجاز ہے۔ اور دوسرا قول جو متقدمین علماء کا اور معتزلہ کا ہے وہ یہ ہے کہ اسم مشتق جو ہے وہ فقط متلبس بالمبدا فی الحال اور اس کے ساتھ ساتھ فیما انقضا عنہ میں بھی حقیقت ہے، یعنی دونوں میں حقیقت ہے۔ عام کے لیے وضع ہوا ہے لفظ مشتق جو متلبس بالمبدا فی الحال کو بھی شامل ہوتا ہے اور فیما انقضا عنہ کو بھی شامل ہوتا ہے، یہ متقدمین اور معتزلہ کا قول ہے۔ اب اقوال جو ہیں وہ ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے، ادلہ کو ہم بعد میں پڑھیں گے، فی الحال آج کے درس میں اس بنیادی بحث کو جو ہے نا ہم بیان کر دیتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ جب ہم نے مقدمات کو ذکر کر لیا، فَإِذَا عَرَفْتَ مَا تَلَوْنَا عَلَيْكَ، جب ہم نے جو مقدمات بیان کرنے تھے، جب ہم نے آپ کو بتا دیے اور آپ نے ان کو جان لیا، فَعْلَمْ، آپ جان لیں کہ ان الاقوال فی المسألۃ وان کا صورت، اس میں مشتق کے موضوع لہو کیا ہے اس کا، اس مسئلے میں اقوال بہت زیادہ ہیں، الا انہا حدثت بین المتاخرین، البتہ یہ بہت زیادہ اقوال جو ہیں یہ متاخرین کے نزدیک جو ہے نا ان کے یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ بعد ما کانت ذات قولین بین المتقدمین، متقدمین علماء میں دو سے زیادہ قول نہیں تھے، یہ باقی سارے اقوال جو ہیں یہ بعد میں پیدا ہوئے۔
لأجل توہم اختلاف المشتق باختلاف مبادئ فی المعنی، اور یہ اقوال جو ہیں وہ مشتق کے مختلف ہونے کے توہم سے پیدا ہوئے ہیں، جو مبادی کے معنی میں مبادی کے اختلاف جو معنی میں ہے اس مبادی کے معنی کے اعتبار سے جو اختلاف ہے اس سے یہ اختلاف جو ہے مشتق میں پیدا ہوا ہے اور یہ توہم ہوا ہے۔ او بتفاوت ما یعتریہ من الاقوال، یا یہ توہم جو پیدا ہوا ہے وہ اختلاف مشتق سے پیدا ہوا ہے جو ان احوال کے متفاوت ہونے سے پیدا ہوا ہے، متفاوت احوال کے عارض ہونے سے پیدا ہوا ہے جو مشتق کے اوپر آتے ہیں۔ وقد مرت الاشارۃ الی انہ لا یوجب التفاوت فی معنی بصددہ، اور ہم نے بیان کر لیا کہ بھائی یہ چیز تفاوت کا سبب نہیں بنتی کہ جو ہم محل نزاع کو بیان کرتے ہیں، پتہ احوال کا مختلف احوال کا طاری ہونا اور مبادی کے معنی کا مختلف ہونا یہ محل نزاع کے اوپر کوئی اثر نہیں چھوڑتی، یہ ہم نے پہلے بیان کر دیا۔ وَيَأْتِي لَهُ مَزِيدُ بَيَانٍ فِي أَثْنَاءِ الْاِسْتِدْلَالِ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارِ، اس مسئلے میں جو ہمارا مختار ہے اس کے اوپر جب ہم دلیل قائم کریں گے تو اس کے درمیان میں مزید بھی ان چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ بہرحال اب قول کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وَهُوَ اعتبار التلبس فی الحال، یعنی وہ مختار جو ہمارا ہے وہ اعتبار تلبس فی الحال ہے۔ وفاقا لمتاخر الاصحاب، یہ قول موافق ہے متاخر اصحاب کے اور اشاعرہ کے، وخلافا لمتقدمہم والمعتزلہ، اور یہ جو ہے نا قول خلاف ہے متقدم علماء کے اور معتزلہ علماء کے کہ وہ عام کے قائل ہیں۔ اب ان کے ادلہ کیا ہیں انشاءاللہ آگے بیان ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔